إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حمد و ثنا تعریفات احمدات تمجیدات تسبیحات کبریائی بزرگی بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اور اس سے پیوستہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا خطبہ جو آپ علیہ السلام جمعہ کے دن ارشاد فرمایا کرتے تھے یا نکاح کے موقع پر جو آپ خطبہ دیتے تھے، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کلمات، ان کا ترجمہ، مطلب، مفہوم، یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ ذو الجلال سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام خطبے کا آغاز ان الحمدللہ سے کرتے تھے، اور جمعہ کے اندر الحمدللہ اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ان تین کلمات کے اوپر بھی الحمدللہ ہم نے بات کی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تعریف کرنے کی اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کو مانگتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم ان کاموں سے تیری پناہ کے اندر آتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما لے۔ وہ کلمات وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما، من شرور انفسنا، ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور ہمارے جو برے اعمال ہیں ان سے بھی اللہ ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں۔ نفس کا شر، نفس ہمارا جو جسم ہے، ہماری جو جان ہے، ہم خود ہیں بذات خود، اس نفس کے اندر شر پایا جاتا ہے، اس نفس کے اندر شر جو ہے پایا جاتا ہے، یعنی برائی پائی جاتی ہے، نفس کی برائی۔ بعض برائیاں بری مجلس سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن بہت ساری برائیاں ہم جب بالکل اکیلے ہوتے ہیں تب بھی برائی ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ نفس کا جو ہے وہ شر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ جو میرے اپنے نفس کا شر ہے اس سے بھی محفوظ فرما۔ اور صبح کے جو اذکار کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکی ومن شر شیطانی وشرکی، مختلف الفاظ جو ہے وہ ملتے ہیں اس کے زبر زیر پیشوں کے حساب سے، تو اس میں بھی ہم ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر نفسی، اپنے نفس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن شر شیطان، شیطان کے شر سے بھی میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، وشرکی، اور شیطان کی طرح جتنے بھی شریک و کار ہیں جو برائی کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں۔ یہ ہم صبح کے اذکار کے اندر یہ دعا باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ ہر نفس کے اندر شر پایا جاتا ہے، میرا نفس ہے اس کے اندر شر پایا جاتا ہے، آپ کا نفس ہے آپ کے اندر شر پایا جاتا ہے، اور اس نفس کو پھر ہم نے اپنے اس شر سے بھی بچانا ہے، یعنی کہ خود ہم شر کو جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو انسان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جہاں دوسرے کے شر سے بچنا ہے اپنے بھی شر سے جو ہے محفوظ رہیں۔ ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور پلاننگ ہو رہی ہوتی، قتل کر دوں، مار دوں، زنا کر لوں، بدکاری کر لوں، شراب پی لوں، جوا کھیل لوں، میں یہ کام بھی کر لوں، میں یہ کام بھی کر لوں، یہ ہمارے نفس کا شر ہے۔ اور جب ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، جب خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، جب ہم بالکل سیپریٹ ماحول کے اندر ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو تب بھی یہ چیزیں ہمارے اندر سے جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ہم فارغ ہوتے ہیں اس وقت میں بالخصوص یہ چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو فراغت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو علیحدہ پن ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے آپ کو ٹائم مہیا کیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغ، کہ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ ہر بندہ ہی دھوکے کا شکار ہے ان دونوں کے متعلق۔ دھوکے میں وہ ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، اور فرمایا کثیر من الناس، اکثر لوگ، تھوڑے لوگوں کی بات نہیں، اکثر لوگ جو ہیں کثیر من الناس
اکثریت جو ہے وہ ان باتوں کا شکار ہے کہ انہیں ان دو نعمتوں کی قدردانی نہیں ہے۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ الصحہ والفراغ، ایک تندرستی ہے، صحت ہے، اور ایک فارغ وقت ہے۔ جب انسان فارغ ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ پلاننگیں کرتا ہے، اور پلاننگ جو ہے وہ شر نفس ہے۔ جو پلاننگ ہے وہ نفس کا شر ہے۔ ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے حالات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا، یوں ہی یہ بندہ اس طرح سے کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے ذہنوں میں یہ پلاننگیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارا پڑوسی کار لے آئی، یہ کہاں سے لے کر آ گیا؟ یہ کل تک کرائے پہ رہتا تھا، آج اس نے اپنا مکان لے لیا۔ یہ شر نفس ہے، یہ نفس کا شر ہے۔ اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خطبے میں اللہ کو کہہ رہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ جو میرے اپنے نفس کا شر ہے میں اس سے بھی تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ نفس جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس یہ برائی کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ برائی کر۔ یہ ہمیں حکم دیتا ہے بدکاری کر، یہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ غیبت کر، یہ نفس ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کا قتل کر ڈال، یہ نفس ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کر۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس سے بہتر نفس ہے نفس لوامہ، کہ وہ آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جب وہ ملامت کرتا ہے تو پھر آپ سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سیدھے راستے پر آتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس امارہ یہ وہ ہے نفس امارہ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگ رہے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ بہتر ہے کہ نفس لوامہ ہو جائے، کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، انجانے بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوامہ ہے کہ اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ ہمارا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا نفس ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہم چرب زبانی سے اپنی زبان کے ساتھ کسی کی زبان کو بند کر سکتے ہیں، ہم دلائل دے سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے جاننے کے بعد اس انسان کا اپنا ایک دل ہے، وہ نفس ہے جو اسے ملامت کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا تھا۔ خود انسان کو شرم آ رہی ہوتی ہے، اور جس کو نہیں آتی وہ سمجھ رہے کہ میرے اندر ایمان کی رتی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بالکل بے شرم ہوتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بات بھی کرتے ہیں، اور ان کا نفس انہیں ملامت بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ نفس سب سے خطرناک نفس ہے کہ جو اسے ملامت نہیں کر رہا۔ اس سے اچھا نفس وہ نفس ہے جو نفس لوامہ ہے، ملامت کر رہا ہے آپ کو، وہ کہتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں تھا۔ اور اس سے بھی اچھا نفس ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہوں تو اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس سب سے بہترین نفس ہے۔ تو جو ہمارا نفس ہے یہ ہمیں برائی کا کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس فراغت ہے، فراغت، اور فراغت اللہ کہتا ہے میری نعمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان اس نعمت کے بارے میں دھوکے میں ہے۔ جب اسے فراغت ملتی ہے یہ غلط پلاننگ کرتا ہے،
حالانکہ فراغت ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ جب ٹائم ملے فراغت کا اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف جھکنا چاہیے۔ اللہ کہتا نہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، تو اکیلا بیٹھ کے یہ سوچ رہے کہ میرا پڑوسی فلاں لے آیا، میرا پڑوسی فلاں چیز لے کر آ گیا، رشتہ دار کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، ماموں کا بیٹا تھا کل تک بھوکا مرتا تھا، آج دبئی کا اس نے ٹکٹ خرید لیا، آج یہ پاکستان میں دھکے کھاتا تھا، کل یہ لندن میں پہنچ گیا۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تفرغ لعبادتی، تیرا رب تجھے کہتا ہے کہ آ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں۔ ایسے ہی بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے دوسرے کے بارے میں، میرے لیے ٹائم نکال، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک۔ اگر تیری فقیرے کے دروازے نہ بند کیے تو پھر اللہ کو اللہ کس نے کہہ رہے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ وہ زیادہ کھا گیا اور مجھے کم مل گیا، ہم سوچتے ہیں کہ سارا حصہ ہی اسے چلا گیا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا، ہم سوچتے ہیں کہ اس کا گھر بھر گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ سب غلط باتیں، یہ نفس ہے جو ہمیں شر کے اوپر ابھار رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبہ میں پڑھ رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ جو میرے نفس کا اپنا شر ہے اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حالانکہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ تو کیا خیال ہے آپ کو اور مجھے کتنے گناہ کرنا چاہیے کہ جن کے دماغوں میں سوائے نیگیٹیوٹی کے اور کچھ آتا ہی نہیں؟ نہ ہمیں کسی کا پہنا ہوا برداشت ہے، نہ کسی کے جوتے ہمیں برداشت ہیں، نہ ہمیں کسی کا لباس برداشت ہے، نہ کسی کا رہن سہن ہمیں برداشت ہے، کچھ بھی برداشت نہیں۔ جس ذات کا، جس شخصیت کا، جس ہستی کا ایک بھی گناہ نہیں ہے، وہ ہر خطبے میں کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے اپنے نفس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، اور جن کے شر ہی شر ہیں، میرے جیسے آپ کے جیسے لوگ سب کے اندر شر پایا جاتا ہے، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نفس کے شر کے ساتھ ساتھ جہاں اس کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما لے، بچا لے، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ سیئات اعمال، برے اعمال، اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے سیئات اعمال ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے حسنات کے اوپر ہیں۔ اور آپ علیہ السلام یہ رسمی نہیں پڑھ رہے کہ بس خطبہ ہے تو پڑھ دیا، نکاح ہے تو پڑھ دیا، آپ کو معنی کا پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا ڈسکس کر رہا ہوں، کیا گفت و شنید ہو رہی ہے، ایک بندہ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ اس کا پتہ ہے۔ لیکن ہم نے سیئات اعمال سے کبھی ہم نے پناہ نہیں طلب کی ہوگی کہ اللہ برے اعمال سے ہمیں محفوظ کر لے، الا ماشاء اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کر رہے ہیں وَمِن سیئات اعمالنا، اللہ جو ہمارے اعمال ہیں اور وہ اعمال بھی سیئہ ہیں، برائی والے عمل ہیں، اے اللہ اس سے بھی ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں، اور ہم برائی کرتے بھی ہیں اور برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے۔ بدبخت ہے انسان جو برائی کرتے ہیں اور پھر اسے برائی سمجھتا بھی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کأنہ ذباب علی انفی، جس طرح سے مکھی اس کے ناک کے اوپر بیٹھی ہے، ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔
لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، مومن اپنے گناہ کو، بلکہ یہ غالباً انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، موقوف روایت ہے، موقوف یعنی ان کا اپنا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کننا نعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان جیسے اعمال جو اب اس دور میں کیے جا رہے ہیں ان کو سمجھتے تھے من الموبقات، کہ یہ ہلاک کر دیں. صحابہ رسول کہتے ہیں انہوں نے ماحول دیکھا نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دور میں اب جو عمل ہو رہے ہیں، فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں ان اعمال کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو دور گزر رہا ہے اس میں جو اعمال ہو رہے تھے ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان اعمال کو اللہ کے نبی کے دور میں ہم ہلاک والا سمجھتے تھے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو اعمال ہلاک کرنے والے تھے تو اب اللہ کے نبی گزر چکے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر چکے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گزر چکے ہیں، خلفائے اربعہ گزر چکے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ان اعمال کی اب جناب کتنی حیثیت ہوگی، یہ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. اگر سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ اعمال تباہ و برباد کرنے والے تھے تو اب تو 1442 43 44 سال گزر چکے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گناہ کیا ہوا ایسا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور ہاتھ ہلایا اور اڑا دی. اور پھر فرماتے ہیں کہ لیکن مومن اس طرح نہیں سمجھتا تھا، مومن یہ سمجھتا تھا كأنه قاعد تحت الجبل ان المؤمن يرى ذنبه يرى ذنوبه. بے شک مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے كأنه قاعد تحت الجبل، کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور قریب ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گرے اور وہ بندہ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ اپنے گناہوں کو اپنے لیے پہاڑ سمجھتے تھے اور ہم اپنے گناہوں کو یوں سمجھتے ہیں جس طرح ناک کے اوپر مکھی بیٹھی. اور یہ کیفیت کب کی ہے؟ 100 سال کے اندر کی، 100 سال کے اندر کی کیفیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے. تقریباً 109 سال ان کی لگ بھگ جو ہے عمر تھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی. 100 سال کے اندر کی یہ کیفیت ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم گناہوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ رہے. آج 1444 سال 43 سال گزر چکے، بتلاؤ اب کیا کیفیت ہوگی گناہوں کی. لیکن ہم ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، برائی کرتے جا رہے ہیں. اور خلوت میں سب سے برائی کا موقع اس وقت جو مل رہا ہے وہ خلوت کے اندر مل رہا ہے. اکیلے ہیں، اکیلے کی برائی، موبائل ہاتھ میں ہے جو مرضی کر لو. خلوت کی برائی، قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کے نیکیاں بھی ان کی یوں ہوں گی جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہبائے منصور کر دے گا، بالکل یوں کر دے گا جس طرح ہوں گی نہیں. پوچھا گیا کہ سبب کیا ہے؟ بتایا گیا کہ سبب ان کا یہ ہے کہ ان کی اپنی خلوتیں جو ہیں وہ پاک نہیں تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی خلوتیں پاک نہیں ہوں گی. اب تو ہم جلوت میں بھی برائی اور خلوت میں تو اس سے بھی زیادہ برائی، ظاہری بھی برائی. ظاہری کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس، تکبر ہم بڑا کرتے ہیں، حسد ہم بڑا کرتے ہیں، یہ ظاہری چیزیں ہیں. دوسرے کو دیکھ کے جل جاتے ہیں، اپنے آپ کی بڑائی کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں بڑی چیز آ جی. تکبر ہے کیا؟ بطر الحق وغمت الناس. بندہ کبھی اپنے گربان میں ذرا جھانکے اور سوچے دیکھے کہ کیا یہ برائی میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. اور پہچاننے کے بہترین طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہی بتا گئے. ایک بطر الحق
آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ حق پر ہے، اس کے باوجود آپ تسلیم نہیں کرتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حق کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کی بات کا رد کر دیتے ہیں. وہ غمت الناس اور جو انسانوں کا درجہ ہے آپ اسے وہاں پر رکھتے ہی نہیں ہیں، اسے انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ فرمایا یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے. یہ جلوت کی برائی ہے اور عام ہے ہمارے اندر. میں ذرا بہترین قسم کی لگژری قسم کی گاڑی سے اترتا ہوں اور میں سائیکل والے کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ کیڑا مکوڑا ہے، اسے میں انسانیت کا درجہ بھی نہیں دے رہا. غمت الناس. اور چونکہ میں پنڈ کا چودھری ہوں، میں علاقے کا نمبردار ہوں، میں علاقے کا فلاں ہوں، بطر الحق، اور غریب آدمی ہے لیکن حق کے اوپر ہے، میں اس کا انکار کر دیتا ہوں. یہ تکبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر ہے، یہ جلوت کی برائی ہے. خلوت کی برائیاں، موبائل شریف وہ ہم سب کے گھر کے اندر ہے، سب کے پاس ہے، سب کے اپنے ہاتھوں میں ہے، ہر ایک کی چارپائی کے اندر اور گرم بستروں کے اندر. بالکل وہ خلوت کی برائی وہ ہمیں مسلسل لے کے ڈوب رہی ہے. نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے، یہ ساری عبادات اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑوں کی طرح لے کر آئے گا. عبادات بڑی ہیں لیکن اس بندے کی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، اس لیے کہ اس کی خلوت پاک نہیں تھی. سیئات یا اعمال، کبھی سوچا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ حسنات ہیں کہ سیئات ہیں؟ اللہ کے ہاں کیا لکھا جا رہا ہے؟ سیئات لکھا جا رہا ہے کہ حسنات لکھا جا رہا ہے؟ ہم توجہ ہی نہیں کرتے. جھوٹ بولنا تو ہمارے لیے یوں ہے جس طرح سے کوئی عام سی چیز ہے، ٹافی کھولی اور اسے منہ میں رکھا اور رگڑ گئے، یہ جھوٹ ہے. بات کو گھمانا، ہم اسے اپنی سمجھداری سمجھتے ہیں. بات کو گھمانا کہ بات میں نے گھما لی اس بندے کے سامنے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فلاسفر ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں. جھوٹ کو ہم نے اپنی سمجھداری قرار دیا ہوا ہے. کسی کو آلو لگانے کو ہم نے اپنی ڈگری جو ہم نے MBA کر کے لی تھی نا، اس میں طریقے بتائے تھے کہ اس طریقے سے کسی کو چونا لگایا جا سکتا ہے، تاجروں کو، دکانداروں کو، ان کو بھی اور ان کو بھی اکاؤنٹ کا کام اس طریقے سے ہوگا. ہم اس کو اپنی ڈگری قرار دیتے ہیں. کیا ہے کہ کسی کو آلو لگا رہے ہیں. یہ سیئات ہے میرے بھائی، سیئات. کتنی بے شمار اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم ان کو بالکل ہلکا سا سمجھتے ہیں. دکاندار اپنے گاہک سے پیسے لے کر چیز دیتا ہے اور اسے بقایا نہیں دیتا اور اسے علم میں آ جاتا ہے کہ میں نے نہیں دیا، آندھا چل خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ سیئات میں وہ اس گناہ کو بالکل ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہلکا ہے. طے ہوا تھا کہ 20 گیج کی چادر ہم نے فلاں بندے کو دینی ہے لیکن ہم 19-18 کی دے رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے کہ نہیں چل جائے گی کوئی بات نہیں. یہ سیئات میں سے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگ رہے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آپ نے اور میں نے بھی کبھی مانگا، کبھی سوچا کہ سچ کی کتنی برکت ہوتی ہے؟ یا اس وقت سوچ آتی ہے جب اب ایک اپنی مسجد کے عالم دین سے، پروفیسر سے آ کے پھر مشورہ کرتے ہیں کہ کاروبار بہت وسیع تھا، بہت بڑا تھا، اچانک سے دھڑام کر کے میں نیچے گرا ہوں، میرے پاس کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں. اسباب کیا ہے؟ اسباب یہی تھا کہ تو 2 نمبری کرتا رہا اور تو نے اسے شمار ہی نہیں کیا. کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ماپ تول میں کمی نہ کرے اور وہ برباد ہو جائے؟ وہ جب نہیں کرے گا اللہ اس کو پھالے اور پھولے گا، پھلائے گا اسے، پھل لگائے گا اسے. اور جب وہ کمی کوتاہی کی طرف آتا ہے، وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، وہ لکھی جاتی ہے. اور وہ ایک غلطی جو ہے ہمارے لیے سبب بن جاتی ہے ہماری پوری زندگی کو برباد کرنے کے لیے، ہماری پوری لائف کی محنت کو تباہ کرنے کے لیے. صرف ایک غلطی.
پھل لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، پھل لینے کے لیے شاپروں کے اندر پہلے ہی گلا سڑا پھل جو ہے ریڑی والے سے لے کر بڑے اسٹینڈرڈ کی دکاندار نے بھی ڈال کے رکھا ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے بھی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، مال بھی تل جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے تلتا ہے، لیکن جب شاپر دیا جاتا ہے تو وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماپ تول کرنے والی ایک پوری قوم کو برباد کر دیا، مال تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، خود لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دوسرے کو دیتے ہیں تو پھر اس میں خسارہ کرتے ہیں۔ یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تھوک کا دکاندار جو ہے وہ ذمہ دار کو جا کر چونا لگاتا ہے کہ پورا اور اس سے بھی زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تھوک والا جب سامان دیتا ہے تو پرچون والا اس سے زیادہ ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونا سارے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ ہے پرچون والا یہ سامان پورا نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ لے کر آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، دوسروں سے پورا لے رہے ہیں۔ یا اس کا ایک معنی بھی یہ ہو رہا ہے کہ 100 روپے کلو سیب ہے، آپ نے 1 کلو لینے تھے اور اس میں 1000 کے جی جو ہے وہ ہوتا ہے کلو گرام، 1000 کلو گرام، لیکن آپ 100 روپے بھی دے رہے، آپ کو 800 گرام مل رہا ہے۔ پیسے آپ نے پورے لے لیے لیکن چیز پوری نہیں دی۔ جو کوالٹی آپ نے دکھائی تھی، روپیہ آپ نے اس کا لیا ہے، لیکن جب آپ نے آرڈر شپ کر دیا، بھیج دیا، آگے چلا گیا، جب وہاں پر پہنچا کھولا تو وہ نکلا ہی نہیں۔ آج دیکھیں دراز پہ کیا ہو رہا ہے، علی ایکسپریس پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کی اپلیکیشنیں ہم استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں آن لائن آرڈر کرواتے ہیں، جو چیز منگواتے ہیں وہ نکلتی نہیں، اور ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہ سیئات اعمال ہے، اور تیری چھوٹی سی غلطی تجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ منگواتے مرغا ہے، نکلتا کچھوا ہے بیچ میں سے، منگوائی کوئی چیز آتی ہے، نکلتی کوئی چیز ہے، اور اسے مسلمان یہ سمجھ رہے کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں میں۔ اسے کیا پتا کراچی سے شپ ہوا تھا، وہاں سے چڑھا تھا مال، اسلام آباد میں گیا، ملتان میں گیا، لاہور میں گیا، اتنی دور سے کون دوبارہ ڈلیوری جو ہے وہ واپس کرے گا؟ اور باہر والوں کے کام دیکھ لیں، آپ ایمیزون سے کوئی چیز منگوا کے دیکھیں، جو دی ہے، جو بک ہوا ہے، وہی چیز آپ کو ملے گی۔ ایمیزون پورا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لوکل جتنے بھی اس طرح کے سافٹ ویئر جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے تھرو سے ہم یہ چیزیں منگواتے ہیں، کوئی بندہ کوئی چیز پوری نہیں دیتا۔ فوڈ پانڈا پیسے پورے لے رہے ہیں، لیکن جو چیز لے کر آ رہا ہے ڈلیوری کی، وہ بالکل بیکار ہے، اور یہ سمجھ رہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہود و نصارہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا، جنت میں وہ ہم سے پہلی سیٹوں کے اندر ہوں گے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں۔ ان کو جنت میں روکے ہوئے صرف ایک چیز ہے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، ٹکٹ تو جنت کا ملے گا ہی ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہر مسلمان نے جنت میں جانا، پاویں کوٹ کھا کے جائے گا تو ضرور، لیکن مار بڑی پڑنی ہے، اس لیے کہ فراڈ میں نے کیا، دھوکہ میں نے دیا، جھوٹ میں نے بولا، برائیاں میرے اندر، بدکاریاں میرے اندر۔ ہر محکمہ، ہر دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ لے لیں، اللہ کی قسم یہ برائی کر رہا ہے، اور اس نے کبھی سیئات میں شمار ہی نہیں کیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریسرا کا انہ ذباب، کہ وہ ایک مکھی ہے اور بیٹھی ہے ناک کے اوپر، ہاتھ ہلایا اور اڑا دی۔ یاد رکھ، تو آج اس کو یہ سمجھتا ہے کل قیامت کے دن تیری ایک چھوٹی سی بھی برائی تیرے کھاتے کے اندر اگر نکل آئی، اور اس کے عوض میں اللہ نے کہا کہ نیکیاں دینی ہے، اور تیری نیکیاں تقسیم ہو جائیں، تو باپ کے پاس بھاگ، ماں کے پاس جا،
بہن کے پاس جا، بیٹی کے پاس جا، بیٹے کے پاس جا، بہو کے پاس جا، دوست رشتہ دار ہم نوالا ہم پیالوں کے پاس جا، جو جتنے بھی تیرے ساتھ کاروبار کرنے والے تو ان کے پاس جا، کوئی ایک بھی تجھے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یار کما کے کتنا کھا لے گا؟ کھانی پھر بھی 2 روٹیاں ہیں۔ ایک مزدور ہم سے بہتر ہے، وہ 4 روٹیاں کھا کے دوبارہ کام پہ جڑ جاتا ہے، اور ہم جیسے لاکھوں روپے کما کے 1 روٹی نہیں کھا سکتے، بیماری ہے، شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے، کینسر ہو گئے، بلڈ پریشر ہمیں، ہر بیماری کا شکار ہمیں، ہم نے لاکھوں کمائے، ہم کھانے کے قابل نہیں، اور مزدور صرف 1000 روپے دہاڑی لیتا ہے، 4 روٹیاں صبح، 4 دوپہر، 4 شام کھا کے بھی صحت مند اور توانا ہے، اس لیے کہ اسے پتا کام کرنا ہے 1000 روپے ملنا ہے بس۔ ہم سے تو بہتر وہ ہوا نا کہ اس نے کمایا اور اس نے صحیح اڑایا، اور ہم نے کمایا اور الماریوں کے اندر رکھ دیا، میٹھا بھی نہیں کھا سکتے، کھانے لگے بیوی بول پڑتی ہیں، بچے بول پڑتے ہیں، وہ ابا جی مر رہے دے، سیویاں کھان لگے مر رہے دے، تسی روک دیتے ہیں، بھائی کیا کریں؟ لہذا مادیت جو ہے، مادہ چیزیں ہیں، ان کو چھوڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے آپ اسی کو حاصل کریں، تلاش کریں اور اسی کو استعمال کریں اور اسی کو کھائیں، زندگی گزاریں، اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ خواہشات تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضرورت کو پورا کریں، مسلمان بھی وہی ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے تقویٰ کی تعریف کی تھی کہ تقویٰ کیا ہے۔ ہم سارے متقی ہیں، ویسے تو الحمدللہ سارے متقی ہیں، میرے سے میں جسے بھی پوچھ رہا ہوں کہتا ہے مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے۔ تقویٰ اصل میں کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور حلال کو بقدر ضرورت استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ ضرورت کے مطابق حلال کو بھی استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب بندہ اس تعریف کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر خود جھانک کے دیکھ لے کہ اب میں کتنا متقی ہوں۔ لوگوں کے سامنے تو متقی ہے ہی نا، وہ تو سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اب کتنا میں متقی ہوں؟ خواہشات کے پیچھے میں دوسرے کا پیٹ کاٹ دیتا ہوں، خواہشات کے پیچھے ایک نفس جو ہے ایک خاتون کا پیٹ پھاڑ دیتی ہے، صرف اس لیے کہ اس کی اپنی خواہشات ہیں۔ اس کے بیٹے نے آج یہ چیز مانگی تھی، اس کی اولاد نے یہ مانگا ہے، اس نے اپنی بچی کی فیس بھرنی ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی، اس نے پیٹ چاک کیا اور چیر پھاڑ کے وہ پھینکا۔ کیا کر لو گے؟ کتنا جی لو گے اور کتنا کھا لو گے؟ اللہ کو بھی تو آخر جواب دینا ہے نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے پھر بھی طالب ہیں، تو ہماری سیئات سے تجاوز فرما، ہم سے درگزر فرما، ہماری جو حسنات ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔